سر، مذہب کی ترویج، اس کو سمجھنا اور سمجھانا، یہ آپ کا کیریئر ہے یا یہ آپ کی نظر میں آپ کا مقدس مشن ہے؟ دیکھیے، ہر انسان جس وقت دنیا میں آتا ہے وہ اپنی صلاحیت کا جائزہ لیتا ہے، وہ کیا کام کرنا چاہتا ہے۔ میں نے جس وقت انٹرمیڈیٹ کیا اور بیسک جو نالج ہے براڈ بیس وہ حاصل کر لی، تو میں نے دیکھا کہ میری ذات، میری شخصیت کس چیز کی طرف مائل ہو رہی ہے۔ ایک ہسٹری بھی تھی میرے خاندان کے بزرگ بڑے لوگ علماء تھے، مجھے بچپن سے مذہب کس گھر میں تعلیم دی گئی، تو میں نے یہ محسوس کیا کہ مجھے دین کی تعلیم حاصل کرنی چاہیے۔ میں مذہبی شخصیات سے انسپائر ہوا، ان کے کام کو دیکھا، اور پھر اس کے بعد میں نے مذہب کی تعلیم حاصل کرنا شروع کر دی۔ جب حاصل کی تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میری اسپیشلائزیشن اس میں پیدا ہوئی، یہی میرا کیریئر بن گیا، یہی میرا ذریعہ معاش بھی ہے، اور یہی میری ایمبیشن بھی ہے، یہی میرا پیشن بھی ہے، یہی میرا اوڑھنا بچھونا۔ ذریعہ معاش کیسے ہو سکتا ہے؟ مطلب جو میں جانتا ہوں آپ تو اس کو ایک علمی کاز کے طور پر لے رہے ہیں، ایک مقدس مشن کے طور پر آپ اس کے لیے کام کرتے ہیں، ایفرٹ کرتے ہیں، لوگوں کو سے ملتے ہیں اور اسلام کی ایک تشریح جو آپ کے خیال میں صحیح ہے، درست ہے، وہ آپ پھیلاتے ہیں۔ تو یہ پیشہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے، اس لیے کہ جو کام آپ سوسائٹی کے لیے کرنا چاہتے ہیں، اس کام کو کرنے کے لیے اگر آپ اپنے معاش کے لیے کچھ اور کام کریں گے تو نہ صرف یہ کہ آپ اپنا علم حاصل نہیں کر سکتے، بلکہ جو کنٹریبیوٹ آپ سوسائٹی کو کرنا چاہتے ہیں وہ بھی نہیں کر سکتے۔ شوکت خانم کے اندر ایک ڈاکٹر بیٹھا ہوا ہے، کینسر کا علاج کرنا چاہتا ہے، لوگوں کی خدمت کرنا چاہتا ہے نا، تو شوکت خانم میں وہ جائے گا اور شوکت خانم اس کو کہے جی آپ تو خدمت کرنا چاہتے ہیں، جائیں اپنے پیسے خود کما کے لے کریں۔ تو دنیا بھر میں جو توانا سوسائٹیز ہوتی ہیں وہ دیکھتی ہیں کہ سوسائٹی کی نیڈ کیا ہے۔ سوسائٹی کی نیڈ ہے ہیلتھ کیئر، سوسائٹی کی نیڈ ہے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ٹیچر، سوسائٹی کی نیڈ ہے اچھے فاضل علماء جو ان کو دین کی ہدایت دیں، تعلیم دیں، تربیت دیں، ان کو اخلاقیات سکھائیں۔ وہ لوگ جب جاتے ہیں یہ کام کرنے کے لیے تو ان کا گھر کیسے چلے گا؟ اس وقت ہمارے ہاں ملک کے اندر پوری کی پوری بیوروکریسی ہے، وہ ملک کا نظام چلانا چاہتی ہے، کیسے چلتا ہے؟ میری جیب سے پیسہ جاتا ہے، میں ٹیکس دیتا ہوں، میں کنٹریبیوٹ کرتا ہوں حکومت کے کام چلانے کے لیے۔ عام طور پر اس کو جس طرح سے پیش کیا جاتا ہے کہ جی مذہبی لوگ پیسہ، یہ کیسے؟ اللہ بھائی، اللہ کا کام ہم کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا اجر دے گا، ایک ڈاکٹر کو بھی اللہ اجر دے گا، ایک میوزیشین کو بھی اللہ اجر دے گا، بٹ اس کی زندگی کیسے گزرے گی؟ لوگوں کی کنٹریبیوشن سے گزرے گی۔ یا سوسائٹی کنٹریبیوٹ کرے گی یا اسٹیٹ کنٹریبیوٹ؟ اسٹیٹ کو چلانے کے لیے سوسائٹی کنٹریبیوٹ کرتی ہے، یونیورسٹیوں کو چلانے کے لیے سوسائٹی کنٹریبیوٹ کرتی ہے، تو مدرسے ہوں، مذہب اسلام کے ادارے ہوں، ایجوکیشن لرننگ سینٹر ہوں، ان کو سوسائٹی دیتی ہے۔ اس کے اندر ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے جیسے باقی جگہوں پہ ہوتی ہے۔ پرابلم یہ ہے کہ جو مذہب کے نام پر لوگ کام کرنا چاہتے ہیں ان کی ذریعہ معاش سوسائٹی فراہم کرے، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے، کوئی بری بات نہیں ہے۔ آپ ویسٹ کے اندر جائیں، ہزاروں نان پروفٹ آرگنائزیشنز بنی ہوئی ہیں، وہ نان پروفٹ ٹیکس ایگزمپشن ہوتی ہیں، گورنمنٹ ان کو سپورٹ کرتی ہے۔ سوسائٹی کے لیے قابل فخر بات ہوتی ہے کہ یار ہم کسی ایسے کاز کے لیے جو دنیا کو بہتر کر سکتی ہے، جو لوگوں کی تعلیم تربیت کا کنٹریبیوٹ کرتی ہے۔ لیکن ہمارے ملک میں یہ ایک تہمت بن جاتی ہے، مذہبی لوگ، یار مذہبی آدمی کو کیا ضرورت ہے، اس کو کیوں پیسے؟ اس کا پیٹ نہیں ہے، اس کے بچے نہیں ہیں، اس کا گھر نہیں ہے، اس کو کنٹریبیوٹ کرو، اس کو بہتر سے بہتر سہولت دو۔ اور یہ دیتے ہوئے بھی یہ نہ ہو کہ جی ہمارے پیسوں پہ، کبھی آپ کے منہ سے یا میرے منہ سے نکلتا ہے یار یہ سیکٹری جو ہے، چیف سیکٹری، یہ میرے پیسوں پہ پل رہا ہے، اس کی کیا؟ بھائی میں نے اسٹیٹ میں رہنا ہے، اسٹیٹ کا کام ہے میری پروٹیکشن، تو میں کنٹریبیوٹ کروں گا ٹیکس کے ذریعے، تبھی تو اسٹیٹ مجھے پروٹیکٹ کرے گی۔ تو مذہبی لوگوں کو سوسائٹی کنٹریبیوٹ کرتی ہے۔ اگر مسلمانوں کی گورنمنٹ اسٹیٹ کو کرنا چاہیے، اسٹیٹ نہیں کرتی تو عام آدمی اٹھتا ہے، وہ میری علمی فکری خدمات کو دیکھتا ہے، وہ ان اداروں کو فنڈ کرتا ہے، ان اداروں میں ڈونیشنز دیتا ہے، ان اداروں کے اندر ایک سسٹم بنا ہوا ہے۔ وہ سسٹم ہر دنیا کے ملک میں اس کے قانون کے مطابق ہوتا ہے۔ وہ ادارے میرٹ کے اوپر معاملہ کرتے ہیں، جیسے ایک اچھے ٹیچر کو سیلری ملتی ہے، اسی طرح سے مذہب اسلام کو ہم پڑھاتے ہیں، اس کی ترویج کرتے ہیں، اس پہ غور و فکر کرتے ہیں۔ بڑے بڑے اداروں نے ہمیں فارغ رکھنے کے لیے کہ ہم 8 گھنٹے پیسے کمانے کے بجائے تحقیق کریں، اس کے لیے ہمیں وہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں۔ بالکل اس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ جیسے ہسٹری میں سائنسدانوں کو، فلاسفرز کو بادشاہ کا جو دربار ہوتا تھا وہ فیسیلیٹیٹ کرتا تھا، تو وہ پھر اپنا کام کر پاتے تھے۔ البیرونی اس کی بہت بڑی مثال ہے۔